بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہماری تلاوت کا جو آغاز ہوا تھا 90 پارے کے آخری پاؤ سورۃ الانفال سے ہوا تھا۔ اس سورت میں مرکزی جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جہاد اور اس کی اہمیت اور احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں، اور پھر غزوہ بدر کے واقعے کو تفصیل سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا تعلق کثرت سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو کامیابی ملے گی، بلکہ اصل چیز اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان کی طاقت سے۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا وہ تعداد میں کم ہوں گے، لیکن اللہ کی مدد سے وہ بڑی سے بڑی جماعت پر کامیابی اور فتح پا لیں گے، جیسے کہ بدر میں ہوا۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ ایمان والوں میں کیا کیا صفاتیں ہونی چاہیے، جن صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی ہر موقع پر مدد فرماتے ہیں۔ ان صفاتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اس طور پر کرتے ہوں، اس طور پر اللہ کا ذکر سنتے ہوں کہ ان کے دل کانپ جاتے ہوں۔ یعنی جب بھی اللہ کا ذکر کسی بھی شکل میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا کوئی اور ذکر ہو، تو ان کے دل پر اثر ہوتا ہو۔ اور دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ جب وہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں زیادتہم ایمانا، تو تلاوت قرآن سے ان کی ایمان بڑھتے ہیں، اللہ کا کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اور یقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، یہی ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان والوں کی خوبیاں اور ان کی خوبیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ غزوہ بدر ایک کافی بڑا معرکہ جو مشرکین اور کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معرکے کے ذریعے سے حق اور سچ کھول کر سامنے رکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہیں اور کون لوگ دنیا میں اہل ایمان میں سے ہیں، اللہ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی طاقتور اور ساز و سامان اور اسلحے سے لیس جماعت پر کامیابی عطا فرمائی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میری مدد اور میری نصرت اور میری رضا ایمان والوں کے ساتھ ہے، میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ اس غزوہ بدر سے اور اس واقعے سے ساری دنیا پر یہ بات کھل کر اس وقت سامنے آ گئی تھی کہ حق اور سچ مذہب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے، اور اس کے علاوہ جتنے باطل مذہب ہیں جو اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کہتے ہیں، جیسے کہ مشرکین وہ کہتے تھے ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم محبوب ہوتے تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی۔ اب بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد ہوئی ہے، اور مدد بھی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی آپ کی مدد کے لیے اتارا، تو ساری دنیا پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کے بغیر کچھ ممکن نہیں تھا۔ یعنی اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی کہ تم جو کفار اور مشرکین کو قتل کر رہے تھے، اور تم جس طرح وہ تمہارے آگے ڈھیر ہو رہے تھے اور مقابلے پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، یہ سب اللہ کی مدد تھی۔ جیسے کہ بدر کے میدان میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور مشرکین کے درمیان پھینک دی، اور اس مٹی کا پھینکنا تھا جس سے وہ سارے ہوش حواس باختہ ہو گئے، اور ان کے ہوش و حواس اپنے ٹھکانے پر نہ رہے، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، بلکہ اس مٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اندھا کر دیا تھا اور بزدل کر دیا تھا، جس سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ انسان کو چاہیے
کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک کام کے کرنے کا دل میں خیال آئے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے، اور کسی گناہ سے بچنے کا موقع ہو تو اس سے بچے۔ نیک کام کی کرنے میں ٹال مٹولی اور دیر نہ کرے، کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ انسان نیکی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نیکی میں دوسری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی نیکی کا جذبہ دل میں آئے، خیر کا ارادہ دل میں پیدا ہو، جلدی کر لو، ایسا نہ ہو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کہ تم کسی کام کی کرنے کا پھر ارادہ کرو اور پھر کر نہ سکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے رہو تاکہ وہ تمہارے لیے فتنہ نہ بنے۔ اگر اولاد اور گھر والوں کی تربیت صحیح نہ ہو اور ان کو دین کے راستے پہ نہیں لایا جائے تو بعض دفعہ یہی اولاد والدین کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک نور پیدا کر دے گا جس سے تمہیں حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی۔ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ نور دیتے ہیں جس سے ان کی عقل تیز ہو جاتی ہے، عقل و شعور میں، سمجھداری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر مشرکین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دار الندوہ مکہ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تبلیغ سے جب وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے اور بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی اور مسلمان سارے جمع ہو رہے تھے، یہ ساری چیز مشرکین کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو مشرکین نے دار الندوہ میں ایک مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس مشورے میں یہ کیا کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی مشورہ اور تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی اوپر تدبیریں کر رہے تھے کہ اپنے محبوب کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح بچا کر ان کے درمیان میں سے نکال کر مدینہ پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اہل ایمان کے لیے عذاب سے بچاؤ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے آپ کی ذات عالی کا ہونا یہ عذاب سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی عمومی عذاب نہیں اتارتے آپ کی وجہ سے۔ اور دوسری صورت یہ بتائی کہ جب تک اہل ایمان استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو اب دنیا سے جا چکی ہے، یعنی بچاؤ کا جو راستہ تھا ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے، وہ ایک راستہ تو ہمارے لیے بند ہو چکا ہے، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ایک راستہ بچاؤ کا اب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھا ہے اور وہ ہے استغفار، کہ جب تک ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ بد نصیب لوگ وہ ہیں جن کی دولت، جن کی کمائی، جن کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں استعمال ہوا کرتی ہیں، یعنی ان کا جان و مال اور ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو روکنے میں یا دین کی مخالفت میں استعمال ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی صلاحیتیں، جن کی دولت و مال اشاعت دین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں، خدمت میں، اعلاء کلمت اللہ میں استعمال ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ پھر آگے 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین سے جب مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے میں جب مسلمانوں کو فتح ہو تو فتح کے بعد مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے کہ مشرکین کفار جب میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں تو بہت سارے جنگی ہتھیار اور دیگر ساز و سامان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ یہ مال جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اہل ایمان کے لیے حلال قرار دیا ہے
اور اس کو مال غنیمت کہا گیا ہے۔ اس مال غنیمت کو مجاہدین میں، یعنی جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ہوتا ہے، انہی پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت ذکر اللہ اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ اگر تم میدان جہاد میں مشرکین کے مقابلے میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بتائے ہیں۔ پہلا کام بتایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی جب بھی میدان جہاد میں ہو، مشرکین سے مقابلہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو تو کثرت ذکر یہ اللہ کی مدد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری کامیابی کا اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیشہ پابندی سے پکڑو۔ یہ دوسری چیز ایسی ہے اس کے ذریعے سے بھی تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ پھر تیسری چیز فرمائی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، آپس میں اختلافات پیدا مت کرو۔ اگر آپس میں اختلافات اور جھگڑے کرو گے تو یہ تمہاری ناکامی کے سبب بنے گا، اس سے بچو۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر دشمن کے مقابلے میں آئے تو میدان چھوڑ کر مت بھاگو بلکہ ڈٹے رہو اور مضبوطی سے مقابلہ کرتے رہو۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ اترانے سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی جگہ کامیابی عطا فرمائے تو بڑائی مت ظاہر کرو اور اتراؤ مت اور لوگوں میں دکھاوا مت کرو کہ یہ میری وجہ سے ہوا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ مشرکین اور کفار کے مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھو، یعنی مسلمانوں کو اس بات کے لیے تعلیم بھی دی گئی ہے اور ان کو ترغیب بھی دی گئی ہے اور ابھارا بھی گیا ہے کہ ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، سامان ہے، جنگی سامان ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان اپنے پاس تیار رکھیں، بزدل بن کر اور خاموش بن کر اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ پاؤں باندھ کر مت بیٹھیں بلکہ تیار رہیں۔ اگر اپنی جان کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے وطن کا تحفظ چاہتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جنگ کی تیاری، جنگ کا ساز و سامان ہمیشہ تیار رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس کی محبت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس ساری دنیا کی بھی دولت ہو اور وہ ساری دولت بھی تم خرچ کر دو تو وہ محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالا کرتے ہیں، یہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالا کرتے ہیں۔ اگر انسان اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا بھی خرچ کر دے اور اللہ نہ چاہے تو یہ محبت آپس میں دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں اور جہاد کے فوائد ان کے سامنے بیان کریں اور جہاد کی تیاری کا ہمیشہ ان سے کہتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ ایک بار اور تعلیم دی کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ سارے کفار مسلمانوں کے خلاف اتحاد کرتے ہیں اور سب مل کر یکجاں اور ایک فوج بن کر مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم لوگ آپس میں کیوں اتفاق نہیں کرتے؟ اگر الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم نے اتحاد نہ کیا تو ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، کیونکہ مشرکین اگر طاقتور ہوں گے تو وہ تو فتین ہیں، وہ تو فتنہ پھیلائیں گے اور فساد پھیلائیں گے، ظلم و زیادتیاں کریں گے۔ اے مسلمانوں تم آپس کا اتحاد کر کے اس فتنے کو دنیا سے ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ آپس کا اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر سورۃ التوبہ ہے، سورۃ التوبہ کا ایک نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے متعلق احکامات کو اور مزید تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف غزوات کا بھی تذکرہ ہے۔ اس صورت میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے جو کہ رومیوں کے خلاف ہوا تھا، اور غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کچھ مخلص مسلمان غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی توبہ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا تذکرہ اس صورت میں فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ پھر اس صورت کی کچھ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مشرکین وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی
خدمت کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں. مکہ کے رہنے والے جو مشرکین تھے وہ بڑے فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم تو بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو لوگ حج پہ آیا کرتے تھے ان کے لیے پانی کی اور ستو کی سبیلیں لگا کر ان کو پانی اور ستو پلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو بیت اللہ کے خادم ہیں، ہمارا تو بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، وہ ہیں اصل مسجدوں کے آباد کرنے والے. تم مسجدوں کے آباد کرنے والے نہیں ہیں، تم تو بلکہ بیت اللہ پر قابض ہو، تم تو بیت اللہ پر قابض ہو. مسجدوں کو آباد کرنے والے تو ایمان والے ہوتے ہیں. ان آیتوں سے یہاں بھی یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مسجدوں کی تعمیر یہ ایک حکم ہے، اچھی سے اچھی تعمیر ہو، اور پھر تعمیر کے بعد مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد نمازیوں سے آباد ہو اور مسجد دیگر اعمال سے آباد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ دین کے سارے ارکان وہاں پہ زندہ ہوا کرتے تھے. اسلامی تعلیمات، مدرسہ بھی تھا، جہاد کی ترغیب بھی تھی اور وہاں پہ ٹریننگ بھی تھی اور دیگر وفود آیا کرتے تھے، ملاقاتیں بھی تھیں، یعنی سارے دینی کام مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. تو ایک مسجد اس میں سارے اعمال کو زندہ کرنا اور اس کو آباد کرنا یہ بھی مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا. یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمان کافی تعداد میں تھے، کفار سے مقابلہ تھا اور بڑی تعداد میں مسلمان ان کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. اتنی بڑی تعداد میں اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے مسلمان. تو مسلمانوں کو اپنی تعداد پر نظر چلی گئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے جو بعض صحابہ تھے ان کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ آج ہم تعداد سے تو پیچھے، یعنی تعداد کی وجہ سے تو آج ہماری ناکامی نہیں ہوگی، یعنی ہمارے پاؤں میدان سے تعداد کی کمی کی وجہ سے تو نہیں اکھڑیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. اللہ کے جو جتنے زیادہ مخلص اور نیک ہوتے ہیں ان کی معمولی بات پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے ان کی چھوٹی سی اور معمولی سی غلطی پر بھی ان کی تنبیہ ہوتی ہے. تو یہ صحابہ کی جماعت، اللہ کے محبوبین کی، مقبولین کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت تھی. ان کی زبان سے یہ جملہ نکل جانا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ذہن اور ان کی نظر اللہ کی مدد سے ہٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر غزوہ حنین میں ان کو صحابہ کو شکست ہوئی، یعنی ناکامی کا سامنا ہوا. ابتدا میں تھوڑے وقت کے لیے صحابہ کو ناکامی کا سامنا ہوا، پھر ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً توبہ اور تائب ہوئے. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور پھر دوبارہ سے مقابلہ ہوا اور حملہ دوبارہ سے کیا. تو غزوہ حنین میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. پھر اگلی آیتوں میں یہودیوں کی غلط نظریے کا تذکرہ ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ بیہودہ باتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں جو ان کے مقتدا تھے ان کے غلط رویے اور طرز کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں سے مال لیا کرتے تھے. یہود کے جو مقتدا اور اہل علم تھے وہ لوگوں سے مال لے کر ان کو ان کی مرضی کے احکامات بتایا کرتے تھے، یعنی تورات کے احکامات کو بدل کر لوگوں کی منشا کے مطابق پیسے لے کر غلط مسئلہ بتایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے سے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت بھی بیان فرمائی ہے کہ یوم یعمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر یعنی گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو اس سے جلایا جائے گا. یعنی جن لوگوں کا یہ مال تھا اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اس کو نکالا نہیں کرتے تھے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے منظر کو بیان فرمایا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر خاموشی سے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے مشرکین مکہ کے سارے مکہ کے کافر آپ کا پیچھا کرتے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے.
اور ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کو جانے نہیں دینا، یہیں ان کو نعوذ باللہ قید اور قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ ہوئے ہیں تو شروع میں آپ غار ثور گئے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے پناہ لی ہے۔ غار ثور میں آپ 3 دن رہے ہیں۔ مشرکین آپ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے تھے، اور غار ثور میں بالکل قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ ہمیں صرف اپنے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہم ان کو دکھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ نے ہم سے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں بچائیں گے۔ پھر آگے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جو رومی سپر طاقت جو اس وقت کی تھی ان کے خلاف یہ غزوہ تھا، اور اس کی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز میں کی تھی، اور اس کی تیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کو لے کر غزوے کے لیے روانہ بھی ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے دشمنوں کے دل میں خوف ڈالا تھا، جس سے وہ دشمن پیچھے کی طرف بھاگ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں فقراء ہیں، مسکین ہیں، دیگر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ منافقین لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ منافقین اور بے دین قسم کے لوگ اپنے مال سے اور اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، اور آگے بھی فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں کے سامنے، منافقوں کے سامنے زیادہ نرمی مت دکھاؤ، بلکہ کچھ اپنی طاقت کا اظہار بھی کرو اور غصے کا بھی اظہار کرو، ایسا نہ ہو وہ تمہیں بہت ہلکا اور معمولی سمجھ کر تمہیں آسانی سے نقصان پہنچائے، بلکہ اپنی طاقت کا بھی اظہار کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ منافقین میں سے عبداللہ بن ابی منافق، یہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ الزام لگانے والا بھی یہی منافق تھا، عبداللہ بن ابی۔ اس کا بیٹا تھا، وہ سچے مومن تھے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو بیٹے کیونکہ پکے مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ابا نے جس طرح آپ کو سدایا ہے ان کی آخرت تو بہت خراب ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کے لیے ہلکا عذاب میں کچھ کمی ہو جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی قمیض دے دیں جس سے میں ان کا کفن بنا لوں گا، اور آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے، کریم تھے، کس قدر تکلیفیں دینے والا، آپ کی زوجہ پر الزام لگانے والا، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا، غزوہ احد میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے والا، بے شمار تکلیفیں پہنچائیں اس نے۔ مدینہ میں اعلان کرنے والا کہ کوئی مسلمانوں پر پیسے خرچ نہیں کرے گا، اور مسلمانوں کو اور صحابہ کو نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کہنے والا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی۔ یہ آپ کا حلم تھا کہ دشمن ہے، آپ اپنی قمیض دے دیں ان کے بیٹے کو، ٹھیک ہے میری قمیض سے اگر تمہارے ابا کو فائدہ پہنچتا تو لے جاؤ، اور آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر بہت روکا کہ اللہ کے رسول یہ دشمن تھا، اس نے آپ کو اور دین کو نقصان پہنچایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو میں چلے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ کسی کافر کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے نا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ان آیتوں سے اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کافر کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور نہ ہی ان کی قبر پر جانا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں دوست ہیں لیکن وہ مذہب کے لحاظ سے مسلمان نہیں ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، کیا ان کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام دے دیا کہ کسی کافر کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر اس کے لیے دعائیں